کہ دیکھیے قرآن پاک میں ٹرپل طلاق کا ایک بڑا مفید مسئلہ ہے ٹرپل طلاق کا. وہ یہ ہے کہ طلاق کے طریقے دیے گئے ہیں. آپ طلاق دے دیں, ایک دفعہ طلاق دیں تو طلاق ہو جاتی ہے, لیکن اس کو رجوع کر سکتے ہیں. اور طلاق ہو جانے کے بعد, ایک طلاق ہو جانے کے بعد آپ نکاح پھر کر سکتے ہیں. عدت کے بعد آپ اگر نکاح کرنا چاہیں, رجوع نہ کیا ہو تو آپ نکاح پھر کر سکتے ہیں. اسلام میں یہ آپ کے لیے, یہ آپ کو کنوینئنس موجود ہے. اگر آپ طلاق کو 2 دفعہ دے دیں تب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں, تب بھی نکاح کر سکتے ہیں. لیکن 3 دفعہ طلاق دے دیں تو پھر آپ کو رجوع کرنے کا حق نہیں, اور آپ کو نکاح پھر سے کرنے کا حق نہیں. اس لیے کہ وہ عورت کو نہیں سزا دی جا رہی ہے, وہ مرد کو سزا دی جا رہی ہے کہ جب چاہتے ہو تو طلاق دیتے ہو, جب چاہتے ہو رجوع کرتے ہو, پھر طلاق دیتے ہو, رجوع کرتے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اکثر یہ مانا گیا کہ اکثر لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ جب عدت پوری ہونے جا رہی تھی تو رجوع کرتے تھے, اور پھر کہتے تھے کہ ہم لوگ پھر بھی شادی شدہ ہم لوگ رہیں گے. اب اس میں کیا امکان اس بات کا امکان ہے کیا یہ پاسبل ہے کہ نہیں کہ جب رجوع کرتا ہے مرد تو کیا عورت کی مرضی پھر سے لینی پڑتی ہے کہ نہیں لینی پڑتی؟ یہ ہمارے عالم بھی ہم کو بتا سکتے ہیں. بہرحال مقصد کیا تھا 3 طلاق کا؟ صرف مقصد یہ تھا کہ 3 دفعہ کہہ دینے کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے, آپ نکاح نہیں کر سکتے. 3 دفعہ کہیں یا 100 دفعہ کہیں. میں نے ایک امام سے پوچھا تھا سعودی عربیہ میں کہ 3 طلاق کا کیا مسئلہ ہے, تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے, آپ 100 دفعہ دیجئے, مانی تو ایک ہی دفعہ جائے گی, جتنی دفعہ دینا چاہیں دیجئے, لیکن مانی ایک ہی جائے گی. لیکن 3 طلاق ہو جانے کے بعد اگر نکاح نہیں ہو سکتا, رجوع نہیں ہو سکتا, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عدت کا ہے. اور عدت کو آج جو وہ کہتے ہیں کہ ہم عدت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو عدت کا مقصد کیا ہے؟ عدت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری اس عورت کے لیے کیا ہے. کیا اس کے پیٹ میں بچہ ہے, آپ کا اس بچہ ہے تو آپ کی ذمہ داری اس بچے کی بھی ہوگی. اس لیے عدت ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ مرد کو فیور کر رہا ہے اسلام کہ آپ اگلے دن ہی شادی کر سکتے ہیں, لیکن عورت کو ہم 3 مہینے روکیں گے اور تبھی وہ شادی کر پائے گی. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کی بڑی غلط فہمی ہے. لیکن جو مسئلہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق. مسئلہ یہ تھا کہ 3 دفعہ طلاق کہی اور پھر عورت کو گھر سے نکال دیں. تو اگر آپ طلاق نہ بھی کہیں اور گھر سے نکال دیں تو وہ بھی غلط ہے. اور آپ طلاق کہیں اور گھر میں رکھیں, اس کا نام نفقہ اس کو دیں اور اس کا گھر کا انتظام کریں, عدت کے دوران آپ اس کا گھر کا انتظام کریں, تو پھر 3 طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کہا, جس میں جسٹس کوریئن جوزف تھے, کہ ہم نے قرآن پاک کو بڑی غور سے پڑھا ہے, 3 طلاق کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں. 2 ججز نے یہ کہا. 2 ججز نے یہ کہا کہ اگر ہے تو اس کو ہم خارج کرتے ہیں. 2 ججز نے یہ کہا کہ ہم خارج کرتے ہیں. ایک جج جو چیف جسٹس تھے, ان کے ساتھ ایک اور جج نے کچھ ان کے ساتھ مل کر یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے, ہم اس میں دخل نہیں دیں گے, یہ پرسنل لا, لیکن پارلیمنٹ چاہے تو دخل دے سکتی ہے. ہم 6 مہینے پارلیمنٹ کو دیتے ہیں دخل دینے کے لیے. اب انہوں نے تو کہہ دیا دخل دیجئے, پارلیمنٹ نے دخل کیا دیا, یہ کہا کہ جو 3 طلاق کہے گا اس کو ہم جیل بھیج دیں گے, ہم جیل بھیج دیں گے. اب کسی کو جیل بھیجا ہے نہیں بھیجا ہے, لیکن آج تک کسی بھی وکیل سے سپریم کورٹ میں پوچھ لیجئے تو وہ کہے گا کہ آپ لوگوں کو خود واپس لے لینا چاہیے تھا, آپ لوگ بھی تو لڑتے رہے آخری وقت تک, کیوں اپنے آپ کو اور اپنے مذہب کو آپ نے بدنام کیا. کوئی مسئلہ ہے نہیں 3 طلاق کا. کسی ملک میں, کسی مسلم ملک میں 3 طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. ہم ابھی بھی اس مسئلے کو لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ایک قانون ہے جس سے کہ کوئی 3 طلاق کہہ دے. میں نے یہاں تک سوال کیا کہ کوئی غیر مسلم آدمی 3 دفعہ طلاق کہہ دے تو کیا اس کو آپ جیل بھیج دیں گے؟ کیونکہ آپ نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 دفعہ طلاق کہتا ہے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان 3 دفعہ کہتا ہے اس کو جیل بھیج دیا جائے گا, یہ صرف کہا کہ جو 3 دفعہ کہے گا اس کو جیل بھیج دیں گے. تو اب کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی غیر مسلم کہہ دے 3 دفعہ طلاق تو اس کو بھی جیل جانا پڑے گا, اور جیل میں بیٹھ کے اس کو مینٹیننس بھی دینی پڑے گی بیوی کو. تو یہ اگر ہم اپنے ہی مسئلے کو ٹھیک سے سمجھیں گے نہیں تو ہم کیا دنیا کو سمجھا پائیں گے. اور دنیا سمجھتی ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں ظالم ہیں,
कि हम अपनी औरतों पे जुल्म करते हैं। फिर इद्दत को आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं ये कहकर कि इद्दत, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, अगर आपको कोई मसला है कि औरत के साथ कोई जुल्म हो रहा है तो उस पर हमारे आलिमों के साथ बैठकर गुफ्तगू करिए। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि हर एक को एक ही निज़ाम मिले, तो फिर या तो हम फेरे लेंगे साथ, या फिर वो निकाहनामा पे साइन करके अपनी शादी कराएंगे। यूनिफॉर्मिटी तो वैसे ही होगी ना, जब सब फेरे लें या सब निकाहनामा पे साइन करें। लेकिन अगर निकाहनामा पे साइन करेंगे तो उनको भी ये फ़ायदा है कि उनको हक मिल जाएगा, तलाक देने का हक मिल जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बीवी ये भी लिखवा सकती है कि मुझे भी खुला देने का हक है। तो इसलिए वो सब कुछ आ जाएगा। ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। शायद इनमें से कोई अनपढ़ है या क्या है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं।